بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے غار ہیرا کے پراسرار واقعات۔ مکہ سے 3 میل دور ایک پہاڑی واقع ہے جسے کوہ ہیرا کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کو اب جبل نور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس پہاڑی کے دامن میں وہ مشہور غار واقع ہے جو غار ہیرا کہلاتی ہے۔ اس چھوٹی سی غار کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 2 فٹ کے لگ بھگ ہے۔ عہد شباب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر وہاں جایا کرتے تھے اور غور و فکر اور عبادت میں ہم تن مصروف رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہر و قیام کرتے تھے، بلکہ کئی دفعہ تو کئی روز تک وہیں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ستو اور پانی وغیرہ بھی لے جاتے تھے۔ جب کھانے پینے کا یہ سامان ختم ہو جاتا تو آپ گھر لوٹ آتے اور کچھ عرصے بعد مزید اشیاء اور نوش کے ساتھ لے جا کر پھر غار ہیرا میں ذکر الہی میں محبور ہو جاتے۔ جو دن گزرتے گئے تنہائی اور عبادت آپ کو مرغوب تر ہوتی چلی گئی۔ آپ روزے بھی رکھتے، رمضان کا پورا مہینہ تو آپ خصوصی طور پر عبادت اور سوچ بچار میں صرف کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ گھر لوٹنے سے پہلے آپ خانہ کعبہ کا طواف ضرور کرتے تھے۔ غار ہیرا کی تنہائیوں میں غور و فکر کے دوران آپ کے ذہن میں ہزاروں سوال ابھرتے اور آپ کو ان کے تسلی بخش حل ڈھونڈنے کے جتن کرتے۔ غار ہیرا سے نکل کر آپ قریبی صحرا کی جانب بھی نکل جاتے اور تھوڑی بہت چہل قدمی کے بعد پھر غار میں لوٹ آتے۔ اپنی گرد و پیش کی مقبول عام بت پرستی پر تو آپ نے سب سے زیادہ غور و خوض فرمایا۔ اس مشرکانہ طریق عبادت کو سراہنے یا اپنانے سے پہلے آپ ہی انکار کر چکے تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر کچھ عرصے بعد آپ کو بعض حیران کن خواب بھی آنے لگے۔ یہ خواب ایسے سچے ہوتے تھے کہ آپ رات کو ان میں جو کچھ بھی دیکھتے، دن کو عین وہی کچھ آپ کے گرد پیش میں واقعی رہنما ہو جاتا۔ اب آپ 40 برس کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ 9 ربیع الاول کا واقعہ ہے کہ آپ غار ہیرا میں حسب معمول عبادت میں مصروف تھے۔ اتنے میں فرشتہ جبریل روح العین آئے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت قبول فرمائیے، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ خداوند تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مقدس فرشتے کا یہ آپ سے پہلا خطاب تھا، اس لیے آپ قدر سہمے سے گئے، ہانپتے کانپتے فوراً گھر لوٹے، آتے ہی لیٹ گئے اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھ پر چادر ڈال دو۔ کچھ دیر آرام کے بعد طبیعت ذرا سنبھلی تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو غار والا واقعہ سنایا۔ پھر آپ فرمانے لگے، میں ایسے واقعات دیکھتا ہوں کہ مجھے اب جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں مجھ پر جنات کا اثر نہ ہو جائے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر پریشان ہوئی، مگر انہوں نے اس کا برملا اظہار نہ کیا۔ انہوں نے آپ کو بہت تسلی دی اور کہا، آپ کو ڈر کاہے کا ہے؟ آپ رشتہ داروں پر شفقت فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بیواؤں، یتیموں اور حاجت مندوں کی مدد فرماتے ہیں، مہمان نواز ہیں، مصیبت زدوں کے ہمدرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی غمزدہ نہیں کرے گا، آپ پر جنات کا اثر ہرگز نہیں ہوگا۔ نیک سیرت بیوی کی اس پر خلوص دلجوئی سے آپ کو قدر اطمینان ہوا، مگر اندر ہی اندر خدیجہ رضی اللہ عنہا خود بھی بے حد مضطرب ہوئی۔ انہیں اپنے اطمینان کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ وہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی اور مکہ کے مشہور دانشور ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بہت نیک، عالی ظرف، ذہین اور عالم شخص تھا۔ وہ بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائیت قبول کر چکا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے غار ہیرا میں آنے اور بات کرنے کا سارا ماجرا ورقہ کے سامنے بیان کر دیا۔ ورقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بڑے غور سے سنتا رہا، پھر جھٹ بول اٹھا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس امت کے نبی ہیں۔ بے شک آپ کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا۔ اب آپ کو جھٹلایا جائے گا اور ذات اذیتیں پہنچائی جائیں گی، آپ کو شہر بدر کر دیا جائے گا، آپ سے جنگ لڑی جائے گی، اور مجھے وہ دن نہ دیکھنا نصیب ہوا تو میں ضرور خداوند تعالیٰ کے دین حق کی مدد کروں گا۔ ورقہ نے پھر اپنا سر جھکا کر حضور سر کے مبارک کے دست میں بڑی عقیدت سے بوسہ دیا۔ ورقہ سے ملاقات سے مطمئن ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا
گھر واپس آ گئے۔ اس واقعے کے چند روز بعد ہی ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ بہت ضعیف ہو چکا تھا، اس کی بینائی بھی جا رہی تھی۔ قریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا میں مصروف عبادت تھے کہ فرشتہ پھر آیا۔ اس دفعہ وہ ہاتھ میں ایک ورق تھامے ہوئے تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھیے۔ آپ نے گھبراہٹ میں جواب دیا، کیا پڑھوں؟ فرشتے نے جواب دیا، آپ سے بغل غیر ہوا، اور پھر کہا، پڑھیے۔ آپ نے پھر جواب دیا، کیا پڑھوں؟ فرشتہ پھر سے آپ سے بغل غیر ہوا اور کہا، پڑھیے۔ آپ نے پھر جواب دیا، کیا پڑھوں؟ اس مقام پر فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری بار بغل غیر ہوا اور آپ سے ان مبارک آیت کی تلاوت کروائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، جس کا ترجمہ یوں ہے، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے جہاں تخلیق کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ ہاں پڑھیے، تمہارا پروردگار صاحب کرم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو ایسی تعلیم دی جس سے وہ پہلے سے ناواقف تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ پر اللہ کی جانب سے نازل ہوئی۔ اس پہلی وحی سے انسان کے لیے علم کی فضیلت واضح کی گئی اور اسے حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد فرشتہ حضور پاک کو اپنے ہمراہ دامن کوہ میں لے گیا۔ وہاں آپ دونوں سے وضو کیا اور پھر اکٹھے نماز پڑھی۔ ان سب باتوں سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے اور آتے ہی تبلیغ اسلام کا آغاز کر دیا۔ آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر اکا دکا لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا، چچیرے بھائی علی رضی اللہ عنہ، قریبی دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ذاتی خادم زید بن حارث تو پہلے دن ہی مسلمان ہو گئے۔ قریبی حلقہ کے یہ چند افراد عرصہ دراز سے آپ کی ایک ایک بات سے بخوبی واقف ہو چکے تھے۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا آپ کے سیرت و کردار کی بلندی اور اثر پریزی کا واضح ثبوت ہے۔ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بہتر طریق استعمال کرتے تھے۔ اپنے خاندان کے تمام افراد کو اسلام سے روشناس کرانے کے لیے آپ ان کے لیے اپنے ہاں ضیافتوں کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ اسلام کی ابتدا ہوئے ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت کم تھی، اس لیے ان دنوں مسلمان پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا حکم شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ تھوڑے بہت لوگ اور بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے لوگوں سے خطاب کیا اور نہایت دل نشین انداز میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جب قریب 40 افراد پر مشتمل مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی تو ایک دن خانہ کعبہ میں جا کر آپ نے توحید کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو بتوں کی پوجا ترک کرنے کی تلقین کی۔ کفار کے نزدیک یہ بات خانہ کعبہ کے بتوں کی سخت توہین تھی، چنانچہ وہ لوگ بہت غصہ ہوئے اور سخت طیش میں آ گئے۔ ایک خون ریز ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بپھرے ہوئے کافر ہر سمت سے آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ ابھی حالیہ کو اس تشویشناک واقعے کی خبر ہوئی تو وہ گھر سے بھاگ کر کعبہ پہنچے اور آپ کو بچانے کے لیے آگے لپک کر مشتعل ہجوم سے گتھم گتھا ہو گئے۔ کفار کی تلواریں آپ پر برس پڑی، چنانچہ آپ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور وہیں شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ کسی معصوم کا پہلا خون تھا جس سے خانہ کعبہ کی مقدس زمین سرخ ہوئی۔